پھر فائرنگ کی انہوں نے. میرے ہوٹل پہ بھی کی فائرنگ انہوں نے. ہوٹل مین گیٹ کو توڑا اور اندر کے دروازوں کو توڑا, اے ٹی ایم کو توڑا, بینک کی بلڈنگ کو, اور وہاں نقصان کیا انہوں نے. اے ٹی ایم کو لوٹنے کی, اٹھانے کی کوشش کی. جو ملے مار دو, جلا دو, توڑ دو, اس طریقے سے اشتعال دیا جا رہا تھا چند افراد کی طرف سے. وہ برملا کہہ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, آگ لگا دینی ہے, مار دینا ہے ان کو. کسی بھی لیڈر کی گرفتاری پہ جشن منانا اور مٹھائیاں بانٹنا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے جی, وہ پختون تھے. وہ پختون بھائی کون تھے؟ پختون کہاں سے آ گئے؟ کیوں یہ پنجابی اور پختون کی بنیاد رکھ کے آپ اپنی جان چھپانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حاجی ملک عمر فاروق صاحب. کل رات سے ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ حاجی عمر فاروق صاحب کے گھر پہ کوئی حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے, اور جواب میں انہوں نے بھی کوئی فائرنگ وغیرہ کی. تو کافی غلط خبریں بھی چل رہی تھیں کہ ان کی جانب سے کوئی پولیس والوں پہ بھی حملہ کیا گیا. تو میں نے سوچا کہ حاجی صاحب کے پاس جا کے اور جو تصدیق شدہ خبر ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. تو حاجی صاحب, فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ کل کا کیا معاملہ ہوا, کیا واقعی آپ کے گھر پہ حملہ ہوا یا اور کسی مقام پہ؟ 200-250 افراد کا ایک جتھا وہ یہاں میرے ہوٹل کے سامنے بٹھا دیا گیا اور نعرے بازی الڑ بازی شروع کر دی انہوں نے. اور اس دوران پولیس کی نفری آئی اور یہاں پتھراؤ شروع کر دیا پولیس پہ, اور پھر میرے ہوٹل پہ پتھراؤ. اس پتھراؤ کے نتیجے میں بینک کی املاک کو, میرے ہوٹل کو, بیکری کو, تمام کو نقصان ہوا. اور اس میں تھوڑی سی ٹائمنگ بھی بتائیے گا کہ کتنی دیر رہا اور کیسے؟ یہ تقریباً 6:30 بجے سے شروع ہوا سلسلہ اور رات 11 بجے تک جاری رہا. اچھا, یعنی 4-5 گھنٹے یہ رہا؟ جی. اور اس میں 8-10 پولیس والے زخمی ہوئے. اچھا. اور یہ کہنا کہ میری طرف سے فائرنگ, میں نے کیا, اپنی املاک کا خیر تحفظ تو ہر ایک کو حق ہے, لیکن چونکہ مجھے کیا پتا کہ میرے آج ملک میں خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا اور یہاں آ کے ایجیٹیشن ہوگی اور یہ ہوگا. چونکہ میرے ملازم 2 تھے اور سیکیورٹی کے طور پر, ان بیچارے کہاں تک روکتے ان کو, تو ان ملازموں نے اپنے یہاں روکنے کی کوشش کی اور مین گیٹ کو بند کر دیا اور مین گیٹ کو تالا لگا دیا. تو کیا کیا نقصان کیا, کوئی آپ آئیڈیا؟ لیکن انہوں نے پھر پورا ہم جماعت ہو کے اس گیٹ کو توڑا. اچھا, گیٹ اور توڑ کے پھر اندر داخل ہوئے اور ڈنڈوں سے بیکری کا تمام اس کا انٹیریئر اور اندر تمام اس کی ریکنگ سارا کچھ توڑا. تمام مٹیریل وہاں سے جو کچھ تھا وہ کسی شکل میں بھی وہ سارا کا سارا وہ لے کے گئے. اور تقریباً اس میں سے جو دن کی کیش تھی وہ بھی ساری لے کے گئے. اور پراپر تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب کیش میں تھا, اور اسی طریقے سے 6-8 لاکھ روپے 10 لاکھ تقریباً سامان تھا جو مختلف شکلوں میں, وہ سارا کا سارا پھر ایک بلوائیوں کی طرح لوٹا گیا. اور اس افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تمام احتجاج میں باہر روڈ پہ یہ آوازیں سنائی دی جا رہی تھیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور انہیں جو ملے مار دو, جلا دو, توڑ دو, اس طریقے سے اشتعال دیا جا رہا تھا چند افراد کی طرف سے. اور بالآخر وہی ہوا اور وہ داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور تمام انہوں نے اے سی اور تمام چیزیں انہوں نے توڑ پھوڑ کی. ہوٹل مین گیٹ کو توڑا اور اندر کے دروازوں کو توڑا, اے ٹی ایم کو توڑا, بینک کی بلڈنگ کو, اور وہاں نقصان کیا انہوں نے. اے ٹی ایم کو لوٹنے کی, اٹھانے کی کوشش کی. ساری چیزوں کی فوٹیج موجود ہے. پھر فائرنگ کی انہوں نے, میرے ہوٹل پہ بھی کی فائرنگ انہوں نے, اور اس پہ پھر پولیس والے 8-10 زخمی ہوئے. تو پتھراؤ رات کو دیکھا جا سکتا تھا کہ کس قدر شدید پتھراؤ اندر کیا گیا. ایسے حالات میں پھر میرے ملازمین نے اپنی چھپ کے جان بچائی, چونکہ آواز وہ برملا کہہ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, آگ لگا دینی ہے, مار دینا ہے ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج نہیں تھا, یہ ایک پلاننگ سے پراپر حملہ تھا
تو حاجی صاحب آپ کوئی اس کی جوابی کارروائی کریں گے؟ جی میں نے اپنا ریٹن دے دیا ہے پولیس کو، اور یقینی طور پر یہ کسی کو بھی اجازت نہیں کہ سیاسی جھنڈے کی آڑ اور احتجاج میں کسی کی ذاتی املاک اور جان کو نقصان پہنچائے. یہ نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات دیتی ہے، اور نہ اس علاقے میں اس قسم کا کوئی سیاسی اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں اب کہا جا رہا ہے جی وہ پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے، جی وہ پختون تھے. وہ پختون بھائی کون تھے؟ پختون کہاں سے آ گئے؟ کیوں یہ پنجابی اور پختون کی بنیاد رکھ کے آپ اپنی جان چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. وہ جو کچھ بھی تھے، جو لیڈ کرنے والے لوگ تھے، ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں، ہم نے بھی بالکل روڈوں پہ احتجاج کیے ہیں، لیکن احتجاج کرنے سے نکلنے سے پہلے تمام ورکروں کو ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے اس لمٹ تک جانا ہے. حاجی صاحب میرا یہ آخری سوال ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر یہ توڑ پھوڑ بھی کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن جو عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہے، کسی بھی لیڈر کی گرفتاری پہ جشن منانا اور مٹھائیاں بانٹنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات تو اجازت نہیں دیتی جی، یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے، اور اس کی بالکل ہم مذمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دشمن مریے تو خوش نہ ہوئیے، سجنا بھی ایک دن جانا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے فیس کیا، ہماری لیڈرشپ نے، ہماری جماعت کے 80% اس تمام لانڈری سے نکل کے گئے ہیں جی. اور کل پی ٹی آئی والوں نے مٹھائیاں بانٹ، یہ دیکھیں ریئیکشن ہے. اس سے یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کل ان لوگوں نے ہماری گرفتاریوں، لیڈرشپ کی پہ، جیلوں پہ جانے، گرفتاریوں پہ، ان تمام چیزوں پہ کل انہوں نے بانٹی اور لوڈیاں ڈالیں. آج ہماری جماعت میں سے بھی چند افراد وہی غم و غصہ جو سنبھال کے بیٹھے تھے اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور باقی ظاہر ہے مکافات عمل ہے. خان صاحب نے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں واحد فرد واحد ہوں جو پورے پاکستان میں صادق امین ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ صادق امین وہ ثاقب نثار کے سرٹیفکیٹ پہ صادق امین ہے، اور جس کا اپنا 1,20,20,00,000 ٹکٹوں کی ایک ٹکٹ پہ دیہڑی لگا رہا ہے، سب سے بڑا سابقہ منصف. تو اس کے صادق امین کے سرٹیفکیٹ کی نہیں. اب آپ چونکہ آفس ہولڈر رہے ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ پہ الزام آیا تو اپنا بڑا پان دکھائیں، کھلے دل سے کہیں کہ ہاں جی آج میں سارے پروسیس سے گزرتا ہوں اور اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں صادق اور امین ہوں. اس طریقے سے اپنے گناہ چھپائے نہیں جا سکتے احتجاج کی آڑ میں یا دھمکیوں کی شکل میں، یہ ممکن نہیں ہے. تھینک یو حاجی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین میرا بھی یہی موقف ہے کہ آپ کو بالکل ہر پارٹی کو احتجاج کی اجازت ہے، لیکن توڑ پھوڑ جیسے پورے پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، آرمی کی گاڑیاں، اور اسی طرح بہت زیادہ یہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو میری سب سے اپیل بھی ہے کہ احتجاج ضرور کریں، لیکن توڑ پھوڑ سے بچ کے رہیں. تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.